اس کے بعد چند الفاظ جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے. یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے. وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر. قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعَثُوا سَفِيرًا أي رسولا وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا. اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا. یہ ان کا مقام ہے. اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا. تو یہ ان کا مقام اپنی اس زندگی میں تھا. یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے. قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے. اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا. بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے. اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا اور وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا. لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی. تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے. واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا. اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی. یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً، لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے. اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا، بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی. وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے، ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین، کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے.
لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے، گھر گھر جو ہے فساد ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے، تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو، کفار قریش کو، وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا، اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے، اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے، یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی، اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ۔ تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں، جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے، اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ روک تھا قریش، جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ بالآخر حضرت عمر نے طے کیا اب جو ہو سو ہو، اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اس وقت وہ چلے ہیں، لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ایمان لا چکے۔ اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا آپ اندازہ کیجئے، جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں، اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی، تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی، انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ تو اسی میں یہ پہنچ گیا، اندازہ ہو گیا عمر ہے، تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید تھر ہی قلم کر دے، میں تو پھر بھی بہن ہوں، اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید۔ میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن موحد کامل تھے وہ، اور ان کے بیٹے حضرت سعید، تو یہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں، تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا۔ لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا، مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، بہن آئی ہے درمیان میں، اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عزیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے، اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں، وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر، اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون سا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کی جرأت دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہ نہیں تم نجس ہو، مشرک ہو، پہلے تم پاک ہو تب لا یمسہ الا المطہرون۔ ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو وہ صحیفے تھے اور آگ سے تھے کچھ جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ، انہوں نے غسل کیا، اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے، تانا بانا جو ہے دل دھلتا چلا گیا، اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں۔ تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے، دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں، یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج،
یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا۔